بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے نیکیوں کے مسائل اور احکام میں سے ایک بڑا ہی بنیادی مسئلہ بیان کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نیکی کریں تو نیکی میں عبادت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ایک بات ہے، آپ میں سے بہت سارے یہ الفاظ سن کر تعجب کریں گے کہ نیکی خود تو عبادت ہے، پھر نیکی کو عبادت کے جذبے سے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم اور آپ نیکی اللہ کی بندگی کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، شہرت، دکھاوا اور دنیا کے اندر نام کمانے کے لیے نہ کریں، نیکی عبادت کے جذبے سے کریں۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے، اور اس سلسلے میں پچھلے دروس میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اخلاص کسی بھی نیکی کو نیکی بنانے میں بنیاد ہے۔ اخلاص نہ ہو تو نیکی بظاہر نیکی ہوگی لیکن در حقیقت نیکی نہیں ہوگی۔ وہ دیکھنے میں تو نیکی دکھائی دے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال ناموں میں وہ نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ تو ایک تو یہ مفہوم ہے کہ نیکی کو عبادت کے جذبے سے کرو، تو اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ریاکاری، دکھاوا، نمود، شہرت، لوگوں کے اندر اپنی شناخت اور پہچان اس نیک کام کے حوالے سے کروانا، یا لوگوں کے اندر اپنی پہچان کسی بھی اچھائی کے حوالے سے باقی رکھنا، ایسا کوئی جذبہ نہ ہو۔ ایک تو یہ مفہوم ہے۔ یہ مسئلہ آپ حضرات اور خواتین کے سامنے بارہا اہل علم بیان کرتے رہتے ہیں، اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا بھی جا چکا ہے۔ لیکن آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ نیکی کو عبادت کے جذبے سے کریں، اس کے پیچھے دراصل ایک اور پہلو آپ حضرات اور خواتین کے سامنے واضح کرنا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نیکیاں کرتے کرتے ہمارا مزاج اور ہماری طبیعت کبھی کبھار عبادت کو عادت میں بدل لیتی ہے۔ ہم نیکی کرتے ہیں لیکن ایسے جیسے کوئی روٹین کام ہے، ہم اچھائیاں کرتے ہیں لیکن اس انداز سے جیسے کوئی معمول ہے، ہماری زندگی کا معمول بن گیا ہے۔ جی ہاں، عبادت ہماری زندگی کا معمول ہے، لیکن عبادت کا جذبہ ختم ہو کر ایک روٹین بن جائے، ایک ظاہری شکل رہے، اندر سے روح ختم ہو جائے، روح اس عمل کے اندر باقی نہ رہے، تو پھر یہ وہ پہلو ہے جس کو آج آپ حضرات کے سامنے میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ نیکی کو عبادت کے جذبے سے کرو، تو ایک طرف تو یہ کہ اسے محض ایک عادت نہ بنائیں، اسے ہم ایک روٹین نہ سمجھ لیں،
नतीजा क्या होगा? रूटीन के मुताबिक एक आदमी घर से निकलकर मस्जिद तक पहुंचेगा, बाजमात नमाज पढ़कर वापस लौटेगा, लेकिन घर लौटने के बाद अगर आप उससे पूछ कर देखें तो उसे अपनी नमाज और नमाज की कैफियतों के बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। बहुत सारी नेकियां हम रूटीन के हिसाब से करते हैं, लेकिन हकीकत में हमारा दिल उन नेकियों के अंदर नहीं होता, हमारा अपना ज़हन और दिमाग उसके अंदर हाजिर नहीं होता। ये है नेकी को इबादत के जज्बे से करने का मतलब कि ये कैफियत न आने पाए। नेकियों में कभी ऐसा ना हो कि नेकियां करते करते हम, गरचे वो हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा, हमारे मामूलात का अहम हिस्सा होता है, लेकिन इसके बावजूद हम और आप उसको ऐसा मामूल ना बना लें जिसके अंदर इबादत का जज्बा ना रहे, या कमज़ोर पड़ जाए, या उसकी रूह ख़त्म हो जाए। हम शक्ल तो अपना लिए, हम ज़ाहिरी ढांचा तो अपनाए हुए, हमारे अपने अंदर मामूलात में वो रूटीन में आ तो गया है, लेकिन इबादत जो मुझको और आपको अपने रब से जोड़ती है, इबादत के नाम पे होने वाला हर काम जो मेरा और आपका ताल्लुक़ हमारे अपने रब से जोड़ता है, ये इबादत का जज्बा कमज़ोर ना पड़ने पाए या ख़त्म ना होने पाए, ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी। आप और मैं ये बात याद रखें कि हमारी और आपकी ज़िंदगी में ये बड़ा ही अहम मामला है कि बहुत सारी इबादतें करते करते लोग इबादतों को आदत में बदल लेते हैं। एक वक्त वो भी आता है कि लोग इस रूटीन को, इस मामूल को ज़िंदगी का मामूल समझ लेते हैं, लेकिन इन इबादतों का असर उनकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता, इस रूटीन का असर उनकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता। आपने कुरान मजीद के अंदर ये बात पढ़ी, सुनी, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बिला शुबह नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती। लेकिन हम में से बहुत सारों की नमाजें अगर हमें बेहयाई और बुराइयों से रोक नहीं रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में नमाज की रूह जो है वो कहीं कमज़ोर पड़ गई, उसमें इबादत की कैफियत कहीं कमज़ोर पड़ गई। तो ये वही बात है जो आज हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि अपनी नेकी में इबादत के जज्बे को गालिब रखें, इबादत के जज्बे से नेकी किया करें। इबादत के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर एक और हकीकत भी बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जो अल्लाह का ज़िक्र, चाहे नमाज या कुरान की तिलावत या तस्बीहात या मुख्तलिफ औक़ात के ज़िक्र व अज़कार, हर वो ज़िक्र जो अल्लाह तबारक व तआला की याद है हमारी ज़िंदगी में अगर है, तो क्या उस ज़िक्र के बाद हमारी ज़िंदगी में सुकून महसूस हो रहा है? क्या हम और आपको सुकून का एहसास हो रहा है? अगर सुकून का एहसास हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इबादत है और वो इबादत अपना असर दिखा रही है। लेकिन अगर इबादतें तो हो रही हैं, अल्लाह का ज़िक्र तो हो रहा है, लेकिन ज़िक्र के बाद हमें सुकून मैसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ज़िक्र के अंदर इबादत की कैफियत का हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है। क्या वाकई मानों में इबादत का वो जज्बा, इबादत की वो कैफियत हमारे और आपके ज़िक्र में है? अगर होगा तो लाजिमी तौर पर उसका असर हमारी और आपकी ज़िंदगी में नज़र आएगा, सुकून और इत्मीनान की शक्ल में। दुनिया की बेचैनियों में, इज़्तिराब में, बेकली में, हमारी और आपकी परेशानियों में सुकून के एक हल्के से झोंके जैसी कैफियत महसूस करेंगे हम और आप, अगर अल्लाह ताला का ज़िक्र हम इबादत के जज्बे से करते हो, वाकई मानों में इबादत का जज्बा हो। मैं आपके सामने ये बात दोहरा रहा हूँ, आप ये बात समझें। अहले इल्म में से बाद ने बड़ी प्यारी बात कही है, वो कहते हैं कि जिस आदमी को नमाज पढ़कर सुकून ना मिले, उस आदमी को चाहिए कि नमाज ज़रा सुकून से पढ़े। इसका मतलब ये है कि नमाज हम अगर रूटीन के अंदाज में पढ़ते जाएंगे तो हमें खुद पता नहीं रहेगा, कभी झुक रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी सर ज़मीन पे टेक रहे हैं, कभी पेशानी अपनी जो है झुका रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उस
اس وقت میں ہمارے اپنے اندر آمادگی کی جو کیفیت، عبادت کا جو جذبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف اقبال اور توجہ جیسی ہونی چاہیے، وہ کتنی ہے؟ اور یہ سب پیدا کرنے کے لیے جس پرسکون نماز کی ضرورت ہے، ہماری اور آپ کی زندگی میں وہ سکون، وہ پرسکون نماز نہیں رہ گئی ہے، یا ہماری اور آپ کی زندگی میں وہ سکون والی نماز کا فقدان ہے۔ یہ بڑی ہی اہم بات ہے جس کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری نیکیاں بنیں گی اسی وقت جب ہم اسے عبادت کے جذبے سے کریں اور اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد کے اندر روایت کی گئی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے تھے، اقیم الصلاۃ ارحنا بها یا بلال، نماز قائم کرو اور اس کے ذریعے مجھے اور ہمیں راحت پہنچاؤ اے بلال۔ دیکھیے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آج ہم بھی اقامت جب مؤذن کہتا ہے تو ہم اور آپ بھی اپنی اپنی صفوں میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں ہم اور آپ، لیکن کیا ہماری نماز کی اقامت یا نماز کا قائم کرنا ہمارے اندر ارحنا بہا کی کیفیت پیدا کر پاتا ہے؟ کیوں نہیں کر پاتا؟ اس لیے کہ ہم عبادت کی وہ کیفیت نہیں محسوس کر پاتے۔ ہم اور آپ عبادت کو عادت کے مرحلے میں لے آئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ معاملات روٹین کا حصہ بن گئے ہیں، اور روٹین کے حصے میں ہمارے اور آپ روٹین بن گیا ہے اور ہمارے اور آپ کے معمولات کا حصہ بن گیا ہے، تو اب اس کے اندر روحانیت بھرنے یا روحانیت کو باقی رکھنے، روحانیت کی حفاظت کرنے کا جو مادہ ہے، وہ مادہ دن بدن ہماری زندگی میں اگر گھٹتا جائے گا تو ظاہر بات ہے ہماری عبادتیں، ہمارے اچھے کام اور ہماری نیکیاں عبادت کے جذبے سے گویا خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں پڑاؤ ڈالا، نگرانی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کو مقرر کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی قیام کرتے رہے، ایک صحابی پہرا دیتے رہے، دوسرے آرام کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا، کہا کہ تم اب پہرا دو، میں آرام کرتا ہوں۔ یہ جو دوسرے صحابی تھے یہ اٹھ کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر تک پہرا دیتے رہے، پھر سوچا خاموش کھڑے پہرا دینے سے اچھا ہے کہ کھڑے کھڑے میں نماز میں لگ جاؤں گا، میں عبادت میں لگ جاؤں گا، تو پہرا بھی ہوتا رہے گا، میری نماز بھی ہو جائے گی۔ اسی دوران دشمن نے موقع پا کر تیر چلایا۔ دشمن جو طاق میں تھا، اس نے سوچا کہ اس ایک پہرے دار کو مار گرائیں گے تو پھر شبخون مارنے کا بڑا اچھا موقع ہاتھ آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کو بہت اچھی طریقے سے نقصان پہنچا پائیں گے۔ یہ انہوں نے سوچا اور اسی کے مطابق انہوں نے حملہ کرنے کے مقصد سے سب سے پہلے اس صحابی پہ تیر چلایا۔ لیکن آپ نے سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی تیر کھا کر بھی نماز ہی میں رہے، تیر کھا کر کے ایک بعد دیگر ایک سے زائد تیر لگے اور وہ تیر کھا کر بھی نماز میں لگے رہے۔ پھر جا کر بعد میں جب اپنے ساتھی کو جگایا تو ساتھی نے کہا کہ تم نے جب پہلے ہی مرحلے میں جب پہلا تیر لگا تھا تبھی جگا دیتے، دشمن تو بھاگ گیا، دیکھا کہ 1 سے 2 جاگ گئے تو بھاگ گیا، لیکن اب یہ صحابی کہہ رہے ہیں تمہیں جب پہلا تیر لگا تھا تبھی تم جگا دیتے تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ میں قرآن کی ایک ایسی سورت پڑھ رہا تھا کہ مجھے بالکل بھی اس کو چھوڑ کر پلٹنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عبادت کا جذبہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا جذبہ، یہ ہے قرآن کی تلاوت کی کیفیت۔ دیکھیے ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر جن باتوں کی کمی ہے وہ کئی حیثیتوں سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک طرف تو ہماری زندگی میں گناہوں کی کثرت ہے، نیکیوں میں کمی ہے، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی اہم ہے کہ ہم جتنی نیکیاں کرتے ہیں، جتنی اچھائیاں کرتے ہیں، جتنے ثواب کے کام کرتے ہیں، اس میں عبادت کی اس کیفیت کی بہت زیادہ کمی ہے۔
ہم تھوڑی بھی اگر کر رہے ہیں، کرنا تو چاہیے کہ خوب خوب عبادت کریں، زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، ہم ہر جگہ عبادت کے جذبے سے کام کریں، حتیٰ کہ اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں، سب میں ہم اپنی عبادت کے جذبے کو لے آئیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی کوئی آدمی رکھ رہا ہے تو اس جذبے سے رکھے کہ یہ محبت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا حصول بھی میرا مقصود ہے، تو پھر ہماری زندگی عبادت ہی عبادت ہونی چاہیے۔ لیکن میں جو بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نہیں ہو کر کم عبادتیں ہماری زندگی میں ہو رہی ہیں تو ان کم عبادتوں کو بھی اس حیثیت سے سنبھالنے کی ضرورت ہے، سنوارنے کی ضرورت ہے، عبادت کے جذبے سے آباد کرنے کی ضرورت ہے، عبادت کے جذبے سے ہماری اور آپ کی نیکیوں کو مالا مال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نیکیاں جو تقریباً مردہ سی ہو چکی ہیں، انہیں عبادت کی زندگی سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصل میں ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم اور آپ کو سکھایا ہے، یہ دین نیکیوں میں کمیت پر بھی ہم اور آپ کو ابھارتا ہے، نیکیوں کی کیفیت پر بھی ہم اور آپ کو ابھارتا ہے۔ یعنی نیکیاں نمبر کے حساب سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، یہ بھی اسلام سکھاتا ہے، اور اسلام ہم اور آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ جتنی نیکیاں کرتے ہو ان نیکیوں کے اندر کیفیت بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ واقعات میں بس چھوٹے چھوٹے کاموں کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک واقعہ وہ بیان کیا کہ ایک آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا کر دی، اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اور ایک آدمی نے راستے سے چلتے ہوئے دیکھا کہ درخت کی ایک ٹہنی زمین تک اتر آئی ہے، اس نے سوچا کہ میری طرح راستے سے گزرنے والے لوگوں کو یہ ٹہنی تکلیف دے سکتی ہے، تو اس نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا۔ نبی علیہ السلام نے ایسے الگ الگ واقعات میں بظاہر چھوٹے کام لیکن ان کے بدلے میں جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جیسے 2-3 واقعات کا تذکرہ ایک ساتھ کرنے کے بعد ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور وہی بات میں آپ کو آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اعمال رکھے ہیں، ان اعمال میں یہ اعمال درجے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے نسبتاً ہلکے اور چھوٹے ہیں، یہ چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن کرنے والوں کا جذبہ، کرنے والوں کی جو دلی کیفیت تھی، اس دلی کیفیت نے ان چھوٹے کاموں کو بھی اتنا بڑا کر دیا کہ ایک طرف ایک زانی انسان یا زانیہ عورت کے گناہوں کے کفارہ بھی بن گئے، اور دوسری طرف ایک آدمی کو جنت میں لے جانے کا سبب بھی بن گئے۔ یعنی اصل میں جو ہے وہ نیکی کے اندر عبادت کا جو جذبہ ہونا چاہیے، عبادت کا وہ جذبہ میرے اور آپ کے عمل کے اندر، نیکی کے اندر وہ کیفیت لاتا ہے جو کیفیت اس عمل کے درجے کو بہت اونچا اٹھا دیتی ہے۔ آج آپ حضرات اور خواتین کو جو پیغام یا جو بات یاد دلانا چاہتا ہوں، نیکیوں کے احکام کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ نیکی کو عبادت کے جذبے سے ہم اور آپ کو کرنا چاہیے، اور جیسے میں نے کہا کہ ایک طرف تو اس کا یہ پہلو ہے کہ عبادت کے جذبے کا مطلب اخلاص ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ریا و نمود سے اسے پاک ہونا چاہیے۔ دوسری طرف یہ پہلو بھی کہ ہمیں اسے روٹین بننے سے روکنا چاہیے، یعنی روٹین کا مطلب صرف ڈھانچہ رہ جائے، روح نہ رہے۔ ہماری عبادتوں، ہماری اچھائیوں کا ڈھانچہ اور سانچہ تو ہمارے پاس رہے، لیکن ان کی حقیقی روح رخصت ہو جائے، ایسی غلطی کرنے سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے کہ نیکی کو عبادت کے جذبے سے کرو، اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے، وہ کل کے درس میں ہم اور آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ آج کے درس میں ہم لوگ اتنی باتوں پہ بس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جذبے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری چھوٹی بڑی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اور ہماری جہنم سے ہم سب کو چھٹکارا دے دے، ہم سب کو جنت سے نواز دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔